آئیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہے کہ اسلامی حج اور قربانی کے ان ظاہری قانونی احکامات اور ان کی اندرونی روحانی حقیقت کے درمیان کیا گہرا تعلق ہے؟ اس جائزے میں ہم اسی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ہر ظاہری عمل دراصل ایک باطنی مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اسے خاص ترتیب سے لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے ایک آفاقی اور روحانی بلاوے یعنی حج کی پکار کو سمجھیں گے، پھر ہم احرام کی پابندیوں کی طرف آئیں گے، اس کے بعد جانور کی قربانی کے فقہی مسائل کو دیکھیں گے اور آخر میں ان سب کے بنیادی مقصد یعنی تقوی کی روح پر بات کریں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، حج کی پکار اور الہی حکم، بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، مذہبی رسومات جنہیں منس کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیا یا انوکھا تصور بالکل نہیں ہے۔ ہر امت کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ بار بار اسی کی طرف لوٹا جائے، بالکل ایک عالمگیر اصول کی طرح جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور پھر سورہ الحج کی یہ شاندار آیت، یہ محض ایک تاریخی حوالہ نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے ماننے والوں کے لیے ایک ایسا عظیم روحانی بلاوا ہے جو آج بھی گونج رہا ہے۔ لوگ پیدل ہوں یا کمزور اونٹوں پر دور دراز کے علاقوں سے کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ محض ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ واقعی ایک اندرونی پکار کا جواب ہے۔ دوسرا حصہ، احرام کی حالت اور تقدس کی حدود۔ اب اس عظیم عالمی بلاوے سے ذرا مخصوص اور ذاتی حالت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم لفظ ہے احلال۔ اگر ہم عربی میں اس کے لغوی جڑ کو دیکھیں تو اس کا سیدھا سا تعلق آواز بلند کرنے سے ہے، یعنی یہ وہ خاص لمحہ ہے جب کوئی حج یا عمرہ کے لیے تلبیہ پڑھ کر اپنی آواز کے ذریعے اس مقدس حالت میں داخل ہونے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ تصور جوار کا ہے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں بلکہ اس میں ایک خاص قسم کی شدت ہے، گڑگڑا کر پوری قوت سے آواز بلند کرنا۔ سوچئے یہ ایک باطنی التجا کو کتنی زبردست ظاہری شکل دے دیتا ہے۔ انسان بس پوری شدت اور جذبے سے پکار اٹھتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس مقدس حالت کو برقرار رکھنے کی کچھ بہت سخت شرائط بھی ہیں، جیسے خوشبو لگانا، بال یا ناخن کاٹنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ یہ سب عارضی طور پر ممنوع ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کی بالکل عام اور جائز چیزیں بھی کچھ وقت کے لیے روک دی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی ان حدود کو توڑ دے تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک باقاعدہ کفارہ ہے، اور یہ کفارہ غلطی کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ جتنا بڑا اصول ٹوٹے گا، قربانی کے جانور کا سائز بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ مطلب غلطی کے حساب سے اس کی تلافی لازمی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی اہم فقہی بات ہے۔ فرض کریں کوئی ان پابندیوں سے گھبرا کر حج کے مناسک درمیان میں ہی چھوڑنے کا ارادہ کر لے، تو علماء اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ اس ارادے سے، جسے رفث کہتے ہیں، احرام باطل نہیں ہوتا۔ پابندیاں پھر بھی لاگو رہتی ہیں۔ احرام ایک دفعہ باندھ لیا تو وہ آپ کو پابند کر لیتا ہے۔ تیسرا حصہ، قربانی کا فقہ اور ذبح کے احکام۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جانور کی قربانی کے قانونی مسائل سے کیسے جڑتی ہیں۔ یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ سوال کھڑا ہوتا ہے، آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک عام جانور کے ذبح کو ایک مقدس شرعی قربانی بناتی ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس پر فقہاء کے درمیان بہت گہری بحث موجود ہے کہ وہ کون سے دقیق شرائط ہیں جو ایک عام عمل کو ایک مقدس رسم سے الگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے یعنی بسم اللہ پڑھنے کو ہی لے لیں۔ حنفی اور شافعی مسالک کو دیکھیں تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ حنفی مسلک میں یہ فرض ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے سے گوشت تک حرام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شافعی مسلک میں یہ مستحب ہے لیکن اسے چھوڑنے سے قربانی باطل نہیں ہوتی۔ حنبلی اور مالکی مسالک اس میں مزید گہرائی لاتے ہیں۔ وہ نیت، لا علمی اور بھول جانے جیسی چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی واقعی بھول گیا ہے تو قربانی درست ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے، خاص طور پر سنت کو ہلکا سمجھ کر، تو حکم بدل جاتا ہے۔ علم اور نیت کا یہ فرق قربانی کے درست ہونے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک درست قربانی کے لیے کچھ خاص جسمانی تقاضے بھی ہیں۔ جانور کا رخ قبلہ کی طرف کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور ذبح کے دوران جانور کو غیر ضروری تکلیف سے بچانا۔ اس کے حرام مغز یعنی نخاع تک کٹ بالکل نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ شریعت کا وہ کمال پہلو ہے جہاں ایک جانور کی جان لیتے وقت بھی مکمل رحم دلی کی تلقین کی گئی ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، تقوی کی روح۔ ان تمام پیچیدہ قانونی اور فقہی تفصیلات کے بعد اب وقت ہے کہ ہم واپس اس بنیادی مقصد کی طرف لوٹیں جو کہ دراصل تقوی ہے۔
سورہ الحج کی یہ خوبصورت آیت دراصل اس پورے عمل کا نچوڑ ہے۔ اللہ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اصل چیز جو وہاں تک پہنچتی ہے وہ ہے تقوی۔ گوشت اور خون کی مادی حقیقت کے بالے مقابل اصل اور اندیکھا مقصد اللہ کا شعور اور خوف ہے۔ اصل چیز جو قبول ہوتی ہے وہ دل کی یہی کیفیت ہے۔ کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر دل میں وہ روحانی عقیدت اور احترام ہی نہیں تو یہ سارے ظاہری اعمال محض بے جان رسمیں رہ جاتی ہیں۔ شریعت کے احکامات کا تقدس تبھی قائم ہوتا ہے جب انہیں پوری سچائی اور حقیقی قدر کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو اس جائزے کو ہم اس ایک حتمی سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، کیا یہ تمام سخت جسمانی پابندیاں اور فقہی باریکیاں دراصل اس اندیکھے روحانی شعور تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ نہیں ہے؟ یہ محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک ایسا پل ہے جو بظاہر ایک سخت عمل کو سیدھا روح کی گہرائی تک لے جاتا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔